علی کی بیٹی ہوں، کونین کی میں شہزادی ہوں، میں زینب ہوں، میں زینب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، ٹی وی ون یو ایس اے اور ٹی وی ون اسلام پر آپ خصوصی پروگرامز کی سیریز دیکھ رہے ہیں کربلا کے حوالے سے۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں شہدائے کربلا پر، اور آپ کے وسیلے سے ہماری مغفرت ہو۔ آج جس شخصیت کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے، بہت عظیم شخصیت ہیں جن کا خواتین کا بڑا کردار ہے دین اسلام میں بھی اور اس کربلا کے میدان میں بھی۔ میری مراد سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے۔ آپ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں، جو کہ کربلا کے میدان میں آپ کی رفیق سفر ہیں، تمام چیزوں کو دیکھ رہی ہیں، تمام لوگوں کی شہادتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور کس بہادری کے ساتھ، دلیری کے ساتھ آپ میدان کربلا میں حضرت امام حسین علی مقام علیہ السلام کے ساتھ ہر پل شریک رہیں، اور صرف شریک ہی نہیں رہیں بلکہ ہر لمحہ حضرت امام حسین علی مقام کے ساتھ جڑی رہیں کہ بھائی کو کب کوئی ضرورت پیش آئے اور کب میں اپنی قربانی پیش کروں۔ اور زینب تو نام ہی صبر کا ہے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہی وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے واقعہ کربلا کے بعد مولا حسین اور تمام شہدائے کربلا کی مظلومیت دنیا تک پہنچائی۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں حضرت سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ آج ایک اور خصوصی پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمیشہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں، آپ کی گفتگو پسند کرتے ہیں، آپ سب انہیں بہت پسند کرتے ہیں۔ میری مراد ڈاکٹر علامہ جواد حیدر صاحب سے ہے۔ آپ جامعہ کراچی کے اسلامک لرننگ ڈپارٹمنٹ کے استاد ہیں، اور بے شمار آپ نے اسٹوڈنٹس کو ایم فل پی ایچ ڈی کی ڈگری ماشاءاللہ دلوائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ دنیا بھر میں آپ سفر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ مزاج گرامی بخیر۔ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب، سیدہ زینب بنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور ان کے کردار کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اور خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹی ہیں، اور حضرت امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی خواہر ہیں، آپ کی بہن ہیں، اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی ہیں۔ یعنی آپ نے اپنا بچپن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گزارا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں جس طرح امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے پیار فرماتے تھے، ان کے ساتھ الفت اور محبت کا اظہار فرماتے تھے، اسی طرح حضرت بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بھی، اور حضرت بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بھی ہمارے سامنے ایسی روایت جو ہے وہ موجود ہیں۔ اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد، یعنی 11 ہجری کے بعد، پھر اپنی والدہ ماجدہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ آپ رہے، پھر آپ کی شہادت بھی جلدی ہو گئی۔ اس کے بعد مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ، اور پھر بعد میں امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام۔ آپ کا جو نکاح ہوا وہ عبداللہ بن جعفر طیار کے ساتھ ہوا۔ اور حضرت بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا ایک اور جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ آپ خود واقع کربلا میں نہ صرف شریک ہیں بلکہ آپ کے 2 بچے بھی ہیں، حضرت اون اور حضرت محمد علیہ السلام، اور ان دونوں نے بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا کے میدان میں 10 محرم الحرام کو قربانی پیش فرمائی، اور اسلام کے دفاع میں اپنی جانیں جو ہے وہ قربان کر دی۔ ڈاکٹر صاحب، ہمیں آپ یہ بتائیے کہ سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالخصوص میدان کربلا میں بھی شامل رہیں، اس حوالے سے ہمیں کچھ بتائیے۔ دیکھیں، حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب مدینہ منورہ چھوڑا 28 رجب سن 60 ہجری کو، تو آپ جو قافلہ لے کر جا رہے ہیں مکہ مکرمہ کی جانب، اور پھر اس کے بعد وہاں سے کوفے کی جانب جو آپ نے حرکت فرمائی، تو حضرت بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا بھی آپ کے ساتھ شریک ہیں۔ بلکہ مدینہ منورہ سے نکلتے وقت آپ نے اپنے شوہر سے اجازت لی اور اپنے 2 بچوں کو بھی اپنے ساتھ لیا، حضرت اون اور حضرت محمد کو۔ تو لہٰذا کربلا کے راستے میں، ٹھیک ہے، اس پورے قیام کے دوران جو قربانیاں
باقی شہدائے کربلا کی ہیں، اسی طرح جو ہے وہ حضرت بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی بھی ہیں۔ اور جب میدان کربلا کے اندر جب پہنچا ہے یہ قافلہ، تو وہاں پر بھی آپ اگر دیکھیں تو جو مصائب ہیں، جو مشکلات ہیں، جیسے پیاس کی شدت ہے، 3 دن تک شہدائے کربلا جو ہے وہ پیاسے رہے، بھوکے رہے، اور اس کے بعد 10 محرم الحرام کو جام شہادت نوش کر گئے۔ تو جہاں ان شہداء نے 3 دن تک بھوک اور پیاس برداشت کی، وہاں پر حضرت بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اور باقی جو مقدرات عصمت و طہارت ہیں، ان سب نے بھی یہ تمام تکالیف برداشت کی، ان سب نے بھی یہ ساری مصیبتیں برداشت کی، بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی۔ یعنی جس طرح کربلا کے میدان میں ان شہداء نے، یعنی مردوں نے باقاعدہ اسلام کے دفاع کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے قربانیاں پیش کی، اسی طرح حضرت بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اور دیگر مقدرات عصمت و طہارت نے بھی باقاعدہ اسلام کے دفاع کے لیے اور دین کے تحفظ کے لیے یہ عظیم قربانیاں جو ہے وہ انہوں نے پیش کی ہیں۔ بلکہ حضرت بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا وہ ہستی کہ آپ کے بھائی بھی یہاں پر شہید ہو گئے، آپ کے 18 بھائی جوانان بنی ہاشم یہاں پر شہید ہو گئے، آپ کے 2 بیٹے جو ہے یہاں پر میدان کربلا کے اندر جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ یعنی جتنا داغ غم کا، مصیبت کا کربلا کے میدان میں حضرت بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے برداشت فرمایا ہے، کسی اور ہستی نے برداشت نہیں کیا، کیونکہ آپ کے بیٹے بھی یہاں پر قربان ہو رہے ہیں، آپ کے بھانجے بھی یہاں پر قربان ہو رہے ہیں، آپ کے بھائی بھی یہاں پر قربان ہو رہے ہیں، اور امام بھی یہاں پر جو ہے وہ کیا ہے، جو آپ کے بھائی ہیں وہ یہاں پر قربان ہو رہے ہیں۔ تو حضرت بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی جو قربانیاں ہیں میدان کربلا کے اندر وہ بہت زیادہ ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جو برداشت اور جو حوصلہ اور جو صبر جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا ہمیں نظر آ جاتا ہے، وہ تمام انسانوں کے لیے، تمام خواتین کے لیے، نہ صرف خواتین کے لیے بلکہ سارے انسانوں کے لیے وہ کیا ہے، اسوہ ہے، اور اس میں سبق موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یوم عاشور شہادتوں کے بعد جس طریقے سے سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مصائب، جو مظالم برداشت کیے خواتین نے، اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ دیکھیں، واقع کربلا 10 محرم الحرام کو ہوا، کربلا کے میدان کے اندر سن 61 ہجری۔ لیکن یہاں پر آپ یزیدی افواج کی جو ہے بے حسی، ان کی دہشت گردی اور اسی طرح ان کی سفاکیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں۔ دنیا کے اندر عام طور پر قانون یہ ہوتا ہے نا کہ اپنے دشمن کو مارنے کے بعد پھر ظلم و ستم کا سلسلہ رک جاتا ہے، لیکن وہ کیسے یزیدی تھے، وہ کیسے مسلمان تھے جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلواتے ہیں، لیکن نواسے رسول کو ان کے اعوان و انصار اور بچوں سمیت قتل کرنے کے بعد ان کے مظالم کا سلسلہ رکا نہیں، بلکہ جو خاندان رسول کی جو خواتین ابھی باقی بچی ہیں ان کے اوپر مظالم کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ان کے سروں سے چادریں چھینی گئی۔ اللہ، عاشورہ کے دن جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، اس کے بعد شام کا ٹائم جب تو ان کے سروں سے چادریں چھینی گئی۔ شام غریباں کا جو مرحلہ ہے اس کو آپ اگر دیکھیں، یعنی کہاں پر یہ جائز سمجھا جاتا ہے کہ ایک مسلمان خاتون کے، اور وہ بھی نواسی رسول، ان کے سروں سے جو ہے وہ چادریں، اور جن خیموں کے اندر وہ موجود ہیں ان خیموں کو آگ لگا دی، اور وہ ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں بانٹتے چلے جائیں۔ بچیاں جو ہے وہاں پر گھبرائی ہوئی ہیں۔ حضرت بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اس پورے قافلے کو، کاروان کے اندر جو بچے موجود ہیں، جو بچیاں موجود ہیں، جو خواتین موجود ہیں، ان کو سنبھال رہی ہیں۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام بیماری کے عالم میں ہے، وہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی تیمارداری کا فریضہ بھی انجام دے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھیں، عام طور پر یہ ہے نا کہ آپ نے شہید کر دیا امام حسین علیہ السلام کو، باقی ان کو، تو کم از کم ان کی تدفین کر لیتے، ان کے جسموں کو بے گور و کفن سرزمین کربلا کے اوپر رکھا، اور ان کو اسیر بنا کر، ان کے ہاتھوں کو باندھ کر، جناب زینب کبریٰ کے ہاتھوں کو باندھ کر یہاں سے پھر کوفے کی جانب، اور پھر کوفے سے جو ہے وہ شام کی جانب لے جایا گیا۔ یہ سارے مظالم سن 61 ہجری میں مسلمان بظاہر اپنے آپ کو کہلوانے والے یزید کے حکم پر جو ہے یہ مظالم کر رہے ہیں۔ اور یہ کون خاتون ہیں؟ نواسی رسول ہیں۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو بھی لے کر جو ہے مدینہ منورہ کے اندر جو ہے، یعنی جو پیار رسول اکرم فرماتے تھے اسی زینب کبریٰ کے ساتھ جو ہے وہ یہ سلوک کیا جا رہا ہے کہ ان کو در بدر پھرایا جا رہا ہے، بازاروں کے اندر ان کو پھرایا جا رہا ہے، مختلف علاقوں سے۔ پہلے ابن زیاد کے دربار میں ان کو پیش کیا گیا، اور اس کے بعد ابن زیاد نے یہاں سے اس قافلے کو بھیجا آگے شام، خود یزید کے دربار میں، دمشق کے دربار میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ پہنچی، لیکن وہاں پر ہر راستے میں یہ مصیبتیں آئیں آپ کے اوپر، ظاہر ہے
لیکن ان تمام مراحل میں حضرت بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ پیغام کربلا کو عام کرتی ہوئی جا رہی ہیں۔ آپ اپنے بھائی کی مظلومیت کے پیغام کو جو ہے وہ دنیا تک پہنچاتی چلی جا رہی ہیں۔ ابن زیاد کے دربار میں بھی آپ نے باقاعدہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور شام جب آپ پہنچی تو شام میں دمشق یزید کے دربار میں بھی آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور وہاں پر حضرت بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے سامنے ایک مرتبہ جب اس نے قرآن کریم کی آیات کی غلط تفسیر کرتے ہوئے اپنے درباریوں کے سامنے یہ تاثر ڈالنے کی کوشش کی کہ وہ تعز من تشاء و تذل من تشاء، ذلت اور عزت اللہ تعالیٰ دیتا، یعنی اس کا مقصد یہ تھا کہ میں تخت پر ہوں، مجھے اللہ نے عزت دی ہے، اور نعوذ باللہ یہ اسیری کے عالم میں یہاں پر اگر ہیں تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے۔ اس موقع پر حضرت بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے آیت ہی کے ذریعے جو ہے اس کو جواب دیا اور فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا۔ آپ نے آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی کہ جو کافر ہو گئے وہ یہ گمان نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے جو انہیں مہلت دی ہے یہ ان کے حق میں بہتر ہے، نہیں، ہم ان کو ڈھیل دے دیتے ہیں تاکہ ان کے گناہوں میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے، اور پھر جب اللہ کی بارگاہ میں وہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذلت آمیز عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ تو لہٰذا حضرت بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے واقعی کربلا کے پیغام کو امت تک پہنچایا، اور امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی پیش فرمائی تھی آپ نے اپنے آوان و انصار کے ساتھ، اس پیغام کو باقی لوگوں تک پہنچانے کا فریضہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے انجام دیا۔ شام کے اندر جب یزید کو معلوم ہوا کہ امام زین العابدین علیہ السلام اور حضرت بی بی زینب کبریٰ کے خطبوں کی وجہ سے خود شام کے اندر ایک انقلاب کا ماحول پیدا ہونے لگا، تو یزید مجبور ہو گیا ان کو آزاد کرنے کے اوپر۔ جب آزادی کا پروانہ جب ملا، جناب بی بی زینب کبریٰ نے فرمایا ہم اپنے شہداء کو ابھی تک گریہ نہیں کر سکے، ہم پہلے یہیں پر رکیں گے، پہلے ان کے اوپر گریہ کریں گے، پھر یہاں سے جائیں گے۔ 3 دن تک جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ وہیں شام کے اندر رکیں، اور شام کی خواتین وہاں پر آتی تھیں، ان کے سامنے آپ اپنا آنکھوں دیکھا حال بیان فرماتی تھیں، جو کہ سارا واقعہ کربلا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے سامنے پیش آیا تھا۔ تو لہٰذا حضرت بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ وہ عظیم ہستی ہیں، وہ عظیم خاتون ہیں کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو اور آپ کی قربانی کے پیغام کو آگے آنے والے لوگوں تک بھی پہنچایا، اور واقعی کربلا کو زندہ رکھا۔ اسلام کے پیغام کو پہنچانے میں اور تحفظ کرنے میں جناب ثانی زہرا حضرت بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کہ جن کو شریکۃ الحسین بھی اسی لیے کہا گیا، تو آپ کا جو ہے وہ کردار ہمیں نظر آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بے حد شکر گزار سیدہ بنت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو آپ نے آج گفتگو کی، اور یقیناً ہماری نالج میں بہت اضافہ ہوا، یقیناً دیکھنے والوں نے بھی بہت کچھ آج اس پروگرام سے سیکھا ہوگا۔ ناظرین، سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اہل بیت کہ جنہوں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنی آل اولاد سب اللہ کی بارگاہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر سب قربان کر دیا، اور اس یزیدی لشکر کو یہ تا قیامت تک کے لیے پیغام دے دیا کہ مولا حسین علیہ السلام نے جو حق و باطل کے درمیان ایک باریک لکیر کھینچی ہے وہ تا قیامت تک باقی رہے گی۔ اور سیدہ بنت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے پیغام کربلا، مظلومیت کربلا کو دنیا تک پہنچایا، اور دربار یزید میں جس طریقے سے آپ نے، یزید خطبہ دے رہا تھا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز بلند کی اور کہا کہ اے یزید، قرآن کی آیتوں کو اپنے لیے استعمال نہ کر، یقیناً اللہ تعالیٰ تمام معاملات کو دیکھ رہا ہے، اور جلد یہ تیرا تخت جو ہے یہ خاک میں مل جائے گا، اور یہ مولا حسین کا پرچم اور حضور کی اہل بیت تا قیامت تک اللہ تعالیٰ ہمارا پرچم بلند رکھے گا۔ دربار یزید میں جس طریقے سے آپ نے للکارا، جس بہادری شجاعت کے ساتھ آپ نے تمام مصائب کو فیس کیا، اور یوم عاشور کے بعد جس طریقے سے مظالم اہل بیت پر ڈھائے گئے، کس طریقے سے آپ نے صبر و استقامت اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں تمام شہدائے کربلا پر، سیدہ زینب بنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور آپ کے وسیلے سے ہماری مغفرت ہو۔ تا قیامت تک آنے والی تمام خواتینوں کے لیے سیدہ زینب بنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار جو ہے مشعل راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان شخصیات سے ہمیشہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بے حد شکر گزار، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا۔
ناظرین ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ کسی ایک اور نئے خصوصی پروگرام کے ساتھ آپ سب کے لیے ہم حاضر خدمت ہوں گے، جس میں ہم سب اپنے علماء کرام سے سیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے، جن سے ہم ہمیشہ سیکھتے ہیں، ہماری علمی کمی کو دور کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ٹی وی ون USA، ٹی وی ون اسلام کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالی ہمیں اسی طرح دین متین کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگوں میں علی کی بیٹی ہوں، کونین کی میں شہزادی ہوں، میں زینب ہوں، میں زینب